ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بیائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد صاحب النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. انشاءاللہ آج اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم آمین بولتے ہیں، آمین کے احکام و مسائل، آمین کے احکام، اس کے کیا کیا احکامات ہیں، اس کے کیا کیا مسائل ہیں، جو انشاءاللہ کچھ مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے آمین جو ہم بولتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد یا دعا کے بعد، اس آمین کی فضیلت کیا ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین بولتا ہے تو تم بھی آمین بولو. فضیلت کیا ہے؟ ثواب کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. صرف آمین بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں. لیکن یہ ایک سوال ہے، کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کیا کبیرہ جو گناہ، بڑے بڑے جو گناہ کرتے ہیں، مطلب حرام، غیبت، چغل، یہ جو بڑی جو گناہ ہے، کیا یہ گناہ معاف ہوتی ہے یا چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجھے فتاوی میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا صغیرہ جو گناہ ہے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. چھوٹے گناہ، بڑے گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی
اللہ توبۃ نصوحا، کبیرہ گناہ سے تم لگنا توبۃ نصوحا، مطلب اس گناہ کو چھوڑنا، مطلب بڑے جو بھی گناہ ہیں وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس سے معاف ہونے کے لیے ہم کو توبہ کرنا پڑے گا اللہ سے، اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، ہم اس گناہ پر شرمندہ ہونا پڑے گا، اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن چھوٹے جو گناہ ہیں اس میں آمین بولنے کی وجہ سے کیا ہے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے خالف الیہود والنصارى، تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، یہود اور نصارہ کی اگینسٹ کرو۔ ہاں مطلب یہ جو آمین بولنا جو ہے نا یہود کی مخالفت ہے، یہود ہے نا، جیسا کہ صحیحہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الیہود لیحسدونکم علی السلام والتأمین، یہ جو یہود ہیں ہم جو سلام آپس میں کرتے ہیں اس سے جلتے ہیں، ہم جو آمین بولتے ہیں اس سے یہود جلتے ہیں، اسی وجہ سے ہم یہود کی مخالفت میں بھی ہم کو کیا ہے ہم آمین کہہ لفظ ہم کو استعمال کرنا چاہیے، اس کی بھی کیا ہے بڑی فضیلت۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں گے ایسی جماعت ہے آج کے زمانے میں جو آمین سے جلتے ہیں، بلکہ ان کے پاس اگر نماز میں آمین بولا جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کن لوگوں کے پاس؟ شیعہ مذہب کے پاس۔ دلیل خمینی کی جو کتاب ہے تحریر الوسیلہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ شیعہ جو مذہب ہے، شیعہ ایک ایسی مذہب یاد رکھے جس کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ یہ شیعہ مذہب مسلمان ہی کافی، بس اس کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن وہ جماعت کے پاس اگر کوئی آمین کہتا ہے نماز میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ان مذہب کے پاس یہ ہے کہ آمین بولنا حرام ہے ان کے پاس، نعوذ باللہ۔ بلکہ کیا امت مسلمہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آمین کہا کرو نماز میں، اس سے کیا ہے آپ کے گناہ کیا ہے معاف ہوں۔ اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے آمین جو ہم بولتے کیسا بولنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک کتاب ہے جو ظاہر کی التأمین عقب الفاتحہ، اس میں مطلب 150 صفحات پر یہ کتاب پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے مختصر یہ ذکر کیا ہے کہ آمین ہم کو کیسے بولنا چاہیے، دو طریقہ جو جائز ہے آمین بولنے کا، دو طریقہ۔ ایک کیسا ہے، الف کو کیا ہے تھوڑا کھینچے گا، آمین، یہ ایک طریقہ ہے، الف کو تھوڑا کھینچنا چاہیے، اس کے بعد میم سے الف، آمین، یہ ایک طریقہ ہے جس کو المد والقصر کہا جاتا ہے۔ المد مطلب کھینچ کر، الف کو کھینچنا ہے۔ دوسرا جو طریقہ جو جائز ہے الف کو کم کھینچنا ہے، آمین بس۔ یہ دو طریقہ کیا ہے جائز ہے آمین کا، لیکن جو طریقہ جائز نہیں ہے وہ الف اور میم کو ملا، اگر کوئی الف اور میم کو ملا لیتا ہے آمین، یہ جائز نہیں یاد رکھیں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے حنفی مسلک کی ایک کتاب ہے حاشیہ ابن العابدین، جلد 1 صفحہ 492، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حنفی مسلک کے بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص الف اور میم کو ملا کر کہتا ہے کہ آمین تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں باطل ہو جاتی ہے؟ آپ سمجھیں کہ اگر آپ الف اور میم کو نہیں ملائیں گے، آمین اگر آپ پڑھیں گے اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول فرما، اس کا معنی یہ ہے۔ اگر آپ الف اور میم کو ملائیں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 اللہ نے فرمایا وَآمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، وہاں اللہ نے الف اور میم کو ملایا۔ آمین اگر آپ الف اور میم کو ملائیں گے اس کا معنی ارادہ کرنے والا ہے، اس کا معنی ارادہ کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم آمین بولیں گے صحیح طریقے سے آمین ہم کو بولنا چاہیے، الف اور میم کو ملا کر کیا ہے بولنا یہ شریعت میں کیا ہے جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جو نحوی جو ہے گرامر لکھنے والے انہوں نے بھی کہا یہی ذکر کیا ہے، اللہ اعلم۔ اس کے بعد آمین کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جب امام ضالین کہتا ہے، امام جب ضالین کہتا ہے ایسے وقت مقتدی اور امام دونوں مل کر کیا ہے ایک ہی وقت آمین بولیں گے۔ یاد رکھیں جب امام ضالین کہتا ہے امام بھی آمین بولے گا، آپ اور امام دونوں ایک ساتھ آمین بولنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں فرشتے ہوتے ہیں، آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا اس وقت فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ جب ہم آمین بولتے ہیں اس وقت فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، ہمارا آمین اور فرشتوں کا آمین دونوں اگر مل جاتا ہے ثواب کیا ہے؟ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس وجہ سے اللہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
مطلب جو ہے نا ہم آمین کب بولیں گے؟ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی وقت بولیں گے، جیسا کہ امام نووی نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا۔ تیسرا جو مسئلہ ہے، کیا آمین آواز سے بولنا چاہیے؟ دیکھیے کہ ہم کیا ہے آج جماعت بنا چکے ہیں کہ وہ جماعت میں بولنا چاہیے، وہ جماعت میں نہیں۔ ہماری زندگی کا جو اصل جو مقصد ہے قرآن حدیث ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا مرتے ہو؟ تمسکوا بالکتاب والسنہ، اے لوگوں قرآن اور حدیث کو لازم پائے، کامیابی کے لیے قرآن اور حدیث ہے بس۔ اسی وجہ سے اگر آپ احادیث کو جان ماریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آمین آواز سے بولنا چاہیے، آمین آواز سے بولنا چاہیے۔ سب سے پہلی دلیل ترمذی حدیث نمبر 248، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضالین کہتے تو مد بها صوت، بلند آواز سے ہمارے نبی آمین بولتے تھے، بلند آواز سے آمین ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے۔ دوسری دلیل ابو داؤد کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رفع بها صوت، بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے تھے۔ تیسری دلیل نسائی میں حدیث ہے یرفع بها صوت، یعنی کہ مختلف احادیث کتاب میں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آمین بولتے تھے، بلند آواز سے آمین بولتے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم پیچھے صفے میں ہم کھڑے رہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے فسمعناها، ہم ہمارے نبی کا آمین کی آواز ہم سنا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آمین آواز سے بولنا چاہیے۔ کیسے آواز سے بولے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب تمام المنن، اس میں انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اثر نقل کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کیسے آمین بولتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان للمسجد للجہ، ان للمسجد للجہ، مسجد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی آمین سے گونج اٹھتا تھا، ایسے ہی مسجد کا گونج اٹھتا تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس طرح آمین بولتے تھے۔ تو ہم بھی کیا ہے آمین کیا ہے آواز سے بولے، بلکہ کیا ہے ہمارے نبی کے انتقال کے بعد بھی صحابہ آمین آواز سے بولا کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الثقات، اس میں انہوں نے عطا رحمہ اللہ، عطا ایک تابعی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کئی صحابہ کے پیچھے نماز پڑھا۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت 200 من الصحابہ، میں نے 200 صحابہ کو دیکھا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رفعوا اصواتهم بآمین، 200 صحابہ جب امام ضالین کہتا تو بلند آواز سے آمین بولتے تھے۔ یہ کب ہے؟ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد، ہمارے نبی کے انتقال کے بعد بھی صحابہ بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، تم میری سنت کو بھی اور صحابہ کی سنت کو بھی لازم کرو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو مجھ طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ اسی وجہ سے کیا آمین ہم کو کیا ہے آواز سے ہم کو بولنا چاہیے۔ ایک اور جو مسئلہ ہے، چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آمین کا ہے ہم کو بولنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہم نماز میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، میں یہاں ہوں میرے دل مدینے میں، ہم کوئی اور سوچتے رہتے ہیں۔ امام ضالین کہتا ہے، اس کے بعد آمین بولتا ہے، اس کے بعد دوسری صورتیں شروع کرتا ہے، بعد میں ہم کو یاد آتا ہے کہ میں نے آمین نہیں کہا۔ کیا امام جب فاتحہ کے بعد دوسری صورتیں شروع کر دیتا ہے، ہم کو یاد آتا ہے کہ میں نے آمین نہیں کہا، کیا ہم ایسے وقت آمین بول سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں جو بتایا تھا، حدیث میں جو بتایا گیا کہ جب امام آمین بولتا ہے ایسے وقت ان کو آمین بولو، جب وہ وقت چلا گیا تو وقت چلا گیا، کیونکہ اہل علم کے پاس ایک قاعدہ ہے السنہ فات محلها، جس وقت جو عبادت آپ کو کرنا ہے اسی وقت آپ کو کرنا ہے، بعد میں نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آمین جب امام کہتا ہے اسی وقت آپ کو آمین کہنا ہے۔ آپ بھول گئے یا نماز میں اونگ آ گئی، امام دے گئے تو الف لام میم ذالک الکتاب نے شروع کر دیا، بعد میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے آمین نہیں کہا، اس کے بعد آپ آمین نہیں بولیں گے۔ ہاں غلطی سے ہوئی تو کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اگر کوئی غلطی سے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے، جیسا کہ امام نووی نے اپنی کتاب المجموع جلد 3 صفحہ 373 جلد 3 صفحہ 373 میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم کیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد ہم کو آمین بولنا ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، آمین سورہ فاتحہ کی آیت قرآن کی آیت نہیں، بلکہ آمین ہے دعا ہے، ایک دعا ہے، کوئی آیت نہیں، ایک دعا۔ آمین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول فرمائے، ایک دعا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی کیا ہوتا ہے کہ امام سورہ فاتحہ کے بعد کیا دوسری صورتیں شروع کر دیتا ہے، ایسے وقت ہم امام سے ملتے ہیں،
ایسے وقت ہم امام سے ملتے ہیں، ہم کو تو معلوم ہے کہ سورۃ فاتحہ ہم کو پڑھنا ہے، امام آواز سے پڑھتا ہے یا سنگل پڑھتا ہے، آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے اس سے پچھلے جمعے میں کہا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ امام آواز سے پڑھتا ہے یا جہری پڑھتا ہے یا سری پڑھتا ہے، ہر نماز میں آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. ہاں لیکن جو مسئلہ یاد رکھنا ہے وہ یہ، امام سورۃ فاتحہ کے بعد امام سورۃ فاتحہ ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ امام سے جوائنٹ ہوتے ہیں، نماز میں ملتے ہیں، تو آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ خود کہیں آمین کہ آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو کہیں آمین بولنا پڑے گا، کیونکہ امام سرخسی نے اپنی کتاب العمالی میں ذکر کرتے ہیں آمین جو ہے نا ہر فاتحہ کے بعد آپ کو آمین پڑھنا پڑے گا. ہر فاتحہ کے بعد جب بھی آپ نماز میں آپ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ کو آمین بولنا پڑے گا. نماز میں امام کے ساتھ امام کا جو والد ہے وہاں بھی آپ کو آمین بولنا پڑے گا. آپ جو پڑھتے ہیں فاتحہ نماز میں اس کے بعد بھی آپ کو آمین بولنا پڑے گا. آمین کیا ہے آپ کو بولنا پڑے گا. لیکن کیا نماز کے علاوہ بھی جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھے کیا ہم کو آمین بولنا چاہیے؟ جواب ہے ہاں. دلیل امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم اس کو انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی اگر آپ سورۃ فاتحہ پڑھے تو آپ کو آمین بولنا پڑے گا. مطلب آپ نماز کے علاوہ کبھی بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھے آپ کو آمین بولنا پڑے گا. لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، بعض امام ایسے ہوتے ہیں جہاں آمین نہیں بولتے، صرف ظالم اس وقت خاموش ہے، اس کے بعض امام کیا ہے آمین نہیں بولتے. کیا ایسے وقت مقتدی آمین بولے گا؟ جو پیچھے جو لوگ رہتے ہیں وہ آمین بولیں گے؟ جواب ہے ہاں. کیوں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن مفلح رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے کہ امام جب آمین بولے نہ بولے لیکن آپ کو آمین بولنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام ضالین کہتا ہے آپ کو آمین بولنا پڑے گا، امام بولے یا نہ بولے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کو بولنا پڑے گا. اسی وجہ سے کیا آپ کو کیا ہے آمین بولنا پڑے گا. اور اسی طرح نماز کے علاوہ بھی اگر ہم نماز کے علاوہ بھی ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں بھی ہم کو کیا ہے آمین بولنا پڑے گا. ایک اور جو مسئلہ ہے آمین کے متعلق، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ریکارڈنگ ائمہ حرم کا ریکارڈنگ آپ کو ملے گا، اس میں ائمہ حرم دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. وہ ریکارڈنگ ہوتا ہے ائمہ حرم کا، ایک کسی کی دعا کا ریکارڈنگ ہوتا ہے. کیا ہم یوٹیوب وغیرہ میں دعا کی جو ریکارڈنگ ہم سنتے ہیں کیا ہم وہاں بھی آمین بولیں گے؟ یوٹیوب وغیرہ میں یا تو پرانا جو ریکارڈنگ ہوتا ہے کیا ہم وہاں آمین بولیں گے؟ یہاں سعودی عرب کو جو فتاویٰ لجنہ دائمہ جلد 50 صفحہ 256 اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو ریکارڈنگ پرانا ہوتا ہے اس پر آمین نہیں بول سکتے کیونکہ وہ ریکارڈنگ پرانا ہے. آپ سنیے بس الحمدللہ. ہاں لیکن وہ ریکارڈنگ پہ اب امام کہتا ہے کہ اللہ ہم کو جنت نصیب فرما. پرانا ریکارڈنگ ہے آپ کہتے ہیں کہ آمین نہیں. جو پرانی جو ریکارڈنگ ہے وہاں آپ کو آمین نہیں بولنا چاہیے. کس پر بولنا چاہیے؟ یہاں علیم نے ذکر کیا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لائیو جو ریکارڈنگ ہوتا ہے، لائیو جو ریکارڈنگ ہوتا ہے، ابھی جو خطبہ چل رہا ہے اس کا ریکارڈنگ لائیو ہوتا ہے، لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ خطبہ امام حرم کا خطبہ آپ دیکھتے ہیں یا کسی کا بھی آپ خطبہ دیکھتے ہیں وہ لائیو کیا ہے دعا کرتے ہیں وہاں بول سکتے ہیں. اگر وہ سامنے اسی وقت کیا ہے وہ دعا کر رہا ہے جس وقت آپ آمین بولتے ہیں تو الحمدللہ یہ جائز ہے. لیکن وہ پرانی جو ریکارڈنگ ہے وہاں پر آمین بولنا کیا ہے یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح خاص کر جمعے میں کیا ہے امام دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. کیا جب خطبہ میں جب جمعہ میں خطیب جب دعائیہ کلمہ کہتا ہے تو کیا مقتدی آمین بول سکتے ہیں؟ جواب ہے جائز. جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کتاب فتاوی العلوم الدرر ذکر کرتے ہیں کہ آمین بولنا جائز ہے لیکن صرف آہستہ بولیں گے، آواز سے. آہستہ کیا ہے آپ کو بولنا پڑے گا، آواز سے کیا ہے آمین نہیں بولیں گے آپ وہاں. اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یاد رکھیں کہ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کافر جو لوگ ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں، کئی کام والی جو ہوتے ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں یا جو کوئی بزنس آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، آپ کا پارٹنر ہوتا ہے جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے تو آپ کو دعا دیتا ہے ایسے آپ کے مال میں کیا اور بھی برکت عطا فرما. کیا کوئی کافر کی دعا پر ہم آمین کہیں گے؟ کافر کی دعا پر ہم آمین کہیں گے؟ یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ جو کافر جب کشتی میں سوار ہوتے کس سے دعا کرتے تھے؟ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ کافر بھی کیا ہے اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج کافروں کو جو رزق جو ملتی ہے یہ اللہ سے ان کی دعا کی وجہ سے. حالانکہ وہ معبودان باطلہ سے دعا کرتے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہے اللہ ہی کیا ان کو رزق دیتا ہے.
دنیا میں رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے وہ جو کافر جو ہے نا وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. جیسا سورہ عنکبوت آیت 65 میں اللہ نے فرمایا کافر جب کشتی میں ہوتی ہیں اور ڈوبنے کے قریب ہوتی ہیں کافر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کافر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس مصیبت سے نجات دے. کافر کہا وہاں اللہ سے خاص دعا کرتا. تو اسی وجہ سے اس آیت کو رکھ کر اہل علم نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حسان بن عطیہ رحمہ اللہ کا قول. انہوں نے فرمایا کہ لا بأس ان يؤمن المسلم على دعاء الراحل. لا بأس ان يؤمن المسلم على دعاء الراحل. مطلب کوئی بزنس پارٹنر آپ کو دعا دیتا ہے کہ آپ کے مال میں اور بھی بڑھوتری دے دے تو آپ کہو آمین. آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس دعا کو قبول فرما. آمین کا جو اصل جو معنی ہے اے اللہ تعالیٰ تو دعا اللہم استجب. ہم کافر جب ہم کو دعا دیتا ہے ہم وہ دعا کو قبول ہونے کے لیے کس سے مانگتی ہے؟ اللہ سے. اسی وجہ سے جب کافر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے مال میں برکت دے دے وہ برکت کا لفظ استعمال نہیں کرتا بلکہ آپ کے کہتا ہے کہ آپ کی عمر اور لمبی کر دے اس طرح تو آپ کہو آمین. وہ ہے کہ آپ اس کی دعا پہ اب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کی دعا کو قبول فرما میرے لیے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اسی طرح گھر میں کام والی جو ہوتی ہے کام کرنے آتی ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہے وہ دیکھ کر کہتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے. ماشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ کتنی خوبصورت ہے اسے لمبی عمر ملے. وہاں جو ماں ہوتی ہے وہ کہے آمین اے اللہ تعالیٰ تو اس کی دعا کو سچ فرما. تو وہاں جو ہے نا وہاں بھی ہم کہے آمین کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے جب ہم سنگل نماز پڑھتے ہیں گھر میں جب سنگل نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ تو وہاں ہم کہے آمین آواز سے بولنا چاہیے یا آہستہ بولنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھیے نماز کے متعلق جو غلطی ہم سے ہوتی ہے نماز کے متعلق جو غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے دن میں 5 وقت کی نماز ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء لیکن اس میں 3 وقت کی نماز میں آواز سے پڑھی جاتی ہے. فجر میں مغرب میں عشاء میں. فجر مغرب عشاء میں اصل یہ ہے کہ آواز سے پڑھا جائے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فتاوی میں ذکر کرتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں جو غلطی ہوتی ہے ان میں سے غلطی یہ ہے جب عورتیں سنگل نماز پڑھتی ہے فجر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز یا تو کسی شخص کا نماز چھوٹ جاتا ہے مردوں میں سے جب وہ سنگل نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز افضل یہ ہے کہ آواز سے پڑھا جائے کیونکہ اصل یہ ہے فجر مغرب عشاء میں آواز سے پڑھا جاتا ہے. اصل یہی ہے شریعت یہی اصل ہے شریعت میں کہ فجر مغرب عشاء میں آواز سے پڑھا جائے خراب یہی اصل ہے. تو اسی وجہ سے جب عورتیں سنگل نماز پڑھتی ہے گھر میں بھی وہاں بھی کہا ہے عورت فجر میں مغرب میں عشاء میں آواز سے قرات پڑھے آواز سے. لیکن اگر کوئی سامنے اجنبی مرد ہے تو وہاں عورت آہستہ پڑھے لیکن اجنبی مرد نہیں ہے گھر میں اکثر نہیں ہوتی وہاں آپ کیا ہے آواز سے پڑھ سکتے ہیں. جب آپ آواز سے پڑھیں گے وہاں آپ کو آمین بھی آواز سے بولنا پڑے گا. جب عورتیں فجر میں مغرب میں عشاء میں جب آواز سے پڑھتی وہاں آمین بھی کیا ہے ان کو آواز سے بولنا چاہیے. اور اگر آپ آہستہ پڑھتے ہیں آپ کو آمین کیا ہے آہستہ آپ کو بولنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے ہمیشہ آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرما اے اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت عطا فرما. ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں دعا کے فوری بعد آپ کہو آمین. آپ اے اللہ تعالیٰ ہم کو مال میں برکت عطا فرما آپ خود کہو آمین. پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم کو اولاد دے دے پھر آپ خود کہو آمین. جیسا کہ شیخ صالح الحسینی حفظہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا کے بعد آپ خود کہو آمین یہ جائز ہے شریعت. دلیل کیا ہے؟ دیکھیے شریعت میں ہر چیز دلیل سے ہوتی ہے. دلیل کے بغیر آپ کوئی بات کرتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو اگر اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو اور دلیل کے خلاف ہو تو مت کرو. ہاں دلیل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ آپ ہی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کون بولتے ہیں؟ آپ ہی بولتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی دعا ہے اور کیا ہے آمین بھی دعا ہے. دعا کے بعد دعا کیا ہے شریعت میں جائز ہے. آپ خود دعا کرتے ہیں اور آپ خود آمین بولتے ہیں شریعت میں جائز ہے. سورہ فاتحہ بھی دعا ہے آمین بھی دعا ہے. آپ کی دعا کے بعد آپ بھی آمین بولنا جائز ہے. اسی وجہ سے آپ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرما آمین. اے اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد دے دے آمین. اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما آمین. اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین. آمین اگر آپ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول فرما. اگر آپ آمین کا معنی سمجھ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو کیا ہے قبول فرما. یہ آمین کے متعلق کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی. خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آمین کی بڑی فضیلت ہے شریعت سے. سب سے پہلا آمین کا لفظ کس نے استعمال کیا؟
امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے آمین کا استعمال کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں، سب سے پہلے آمین کس نے استعمال کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اور آمین کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آمین بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کون سے گناہ معاف کرتے ہیں؟ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بڑے جو گناہ ہیں انسان کو توبہ کرنا پڑے گا آج کیا۔ اور آمین کے ایک اور جو فضیلت ہے، یہود کیا ہے؟ اس سے جلتے ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود لیحسدونکم علی السلام والتأمین، یہود کیا ہے؟ تمہارے آمین پر کیا ہے؟ وہ جلتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کو آمین بولنا چاہیے۔ بلکہ ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آمین بولنا ان کے پاس حرام ہے، نعوذ باللہ، شیعہ مسلک کے پاس وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی نماز میں آمین بولتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آمین کا کیا ہے؟ شریعت میں بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد آمین ہم کو کیسے کہنا چاہیے؟ جو ناجائز جو طریقہ ہے آمین کا جس سے ہم نہیں بولنا چاہیے وہ ہے الف اور میم کو ملانا۔ الف اور میم کو ملانا کیا ہے؟ شریعت میں جائز ہے، کیونکہ الف اور میم کو اگر آپ ملائیں گے، میم کو تسجیل لگا کر الف اور میم کو ملائیں گے، اس کا معنی ارادہ کرنے والا، ارادہ کرنے والا۔ اسی وجہ سے احناف کے بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے اور کہ الف اور میم کو ملا کر آمین بولتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ الف اور میم کو آپ الگ پڑھیں گے، جیسا کہ یاسین جو ہے، یا سین اس طرح پڑھیں گے، آمین آمین، اس طرح الف کو زیادہ کھینچیں گے، یہ بھی جائز ہے، جسے المد والقصر کہا جاتا ہے۔ الف کو زیادہ کھینچا آمین، نہیں تو الف کم کھینچا آمین، بس الف اور میم کو ملانا کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے آمین کے متعلق، جب ضالین امام کہتا ہے ایسے وقت مقتدی اور امام دونوں ایک ہی وقت کیا ہے؟ آمین بولیں گے، دونوں ایک ہی وقت آمین بولیں گے۔ کیوں؟ ایسے وقت کیا ہے؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، ہمارا آمین بولنا اور فرشتوں کا آمین بولنا اگر مل جاتا ہے تو ہماری گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا جو مسئلہ ہے، کیا آمین آواز سے بولنا چاہیے؟ جواب ہے ہاں۔ دلیل ترمذی حدیث نمبر 248، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ آمین بولتے تو مد بہا صوتا، بلند آواز سے آمین بولا کرتے تھے، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ جب آمین بولتے تو مسجد گونجا کرتے تھے، بلکہ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد بھی صحابہ بلند آواز سے آمین بولتے تھے، جیسا کہ عطا رحمہ اللہ فرماتی میں نے 200 صحابہ کے پیچھے نماز پڑھا، 200 صحابہ جب ضالین کی آواز سنتے امام کے منہ سے تو بلند آواز سے آمین بولا کرتے تھے، مطلب بلند آواز سے آمین ہم کو بولنا چاہیے۔ اور پانچواں جو مسئلہ ہے، کبھی ہم کیا ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، بزنس میں ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے یا کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن امام ضالین کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا شروع کر دیتا ہے، بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے آمین نہیں بولا، امام کے ساتھ آپ نہیں بول سکتے۔ السنہ فات محلھا، جس وقت آپ کو آمین بولنا اس وقت نہیں بولے آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن آپ ایک اور جو مسئلہ ہے، چھٹواں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ امام فاتحہ ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ امام کے ساتھ جائنٹ ہوتے ہیں، آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنا پڑے گا، جب بھی آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ علم میں قاعدہ ذکر کیا ہے کہ جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں آپ کو آمین بولنا ہے، جب آپ نماز میں سورۃ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کے لیے آمین بولیں گے آہستہ، امام ساتھ ضالین کہتے ہیں وہاں آواز سے بولیں گے، جب آپ اپنے خود کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں آپ آہستہ کیا ہے آمین بولیں گے، نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو آپ کو آمین کیا ہے آواز سے آپ کو بولنا چاہیے۔ ایک اور جو مسئلہ ہے آٹھواں وہ یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ ہم سنتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں، ریکارڈنگ پرانا ریکارڈنگ ہوتا ہے جس میں دعا ہوتا ہے، کیا وہاں آمین بولیں گے؟ جواب ہے نہیں، وہاں کیا آمین نہیں بولیں گے۔ کس پر آمین بولیں گے؟ جو لائیو جو ریکارڈنگ ہوتا ہے، آپ ابھی خطبہ چل رہا ہے وہاں وہ لائیو جو ریکارڈنگ آپ دیکھتے ہیں انہوں دعا کرتے ہیں تو اس وقت آپ وہاں لائیو ریکارڈنگ پہ لائیو ویڈیو پہ آپ کہہ سکتے ہیں آمین کا لفظ۔ اور اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے کہ جب امام خطبے میں خطیب خطبے میں دعائیہ کلمہ کہتا ہے تو آپ آہستہ کہیں وہاں آمین آپ بول سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے، کوئی بزنس پارٹنر آپ کا کافر آپ کے حق میں دعا دیتا ہے، آپ کے مال میں اور زیادتی کر دے اس طرح، تو ایسے وقت آپ کیجئے، وہ کسی سے بھی دعا کریں لیکن آپ وہ دعا کو اللہ سے کنیکٹ کر دیجئے، آمین بولیے۔ آمین کا مطلب اے اللہ تعالیٰ تو اس دعا کو قبول فرما۔ گھر کے کوئی کام والی ہے وہ کسی بچے کو دے کر کہتی ہے تو آپ کے گھر میں کیا ہے الحمدللہ ہر قسم کی نعمت ہے، وہ کام کرنے والے فقیر ہوتے ہیں وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس میں بہت چیز ہے، آپ وہاں آمین بول دیجیے، اللہ تعالیٰ تو اس دعا کو قبول فرما۔ یا تو کافر، کبھی کبھی آپ کسی کافر کو پیسہ دیتے ہیں، وہ کافر کہتا ہے صدقہ دیتے ہیں کسی غریب کو، وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہے لمبی عمر دے، آپ کو آمین،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ہے کب کس کی دعا قبول کرے. اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے یا بنی اول لسان فإن للہ ساعة لا ترد فیہ الدعاء. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے بیٹے ہمیشہ تو اللہ مغفر لی پڑھتے رہنا. معلوم نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے, معلوم نہیں کہ ہماری دعا کب قبول ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم کیا ہے آمین کا لفظ کا استعمال کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جب سنگل نماز پڑھیں تب بھی کیا ہے ہم کو جب سنگل نماز پڑھے وہاں جو بات یاد رکھنا ہے مغرب ہو عشاء ہو فجر ہو جب آپ سنگل نماز پڑھے تو آواز سے یہی اصل سنت ہے. مرد ہو عورت ہو, لیکن عورت کب آہستہ پڑھے گی اگر اجنبی مرد ہے تو آہستہ پڑھے گی. لیکن اصل یہ ہے شریعت میں مغرب عشاء فجر میں کیا ہے آواز سے پڑھنا ہے. جب آواز سے پڑھیں گے تو آپ کو آواز سے آمین بولنا پڑے گا. اور یہ کچھ باتیں تھیں. اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ آمین کے متعلق جو ہے نا جب بھی ہم کیا ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے, آپ خود کہو آمین. اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد دے, آپ خود کہو, دعا کرو پھر آپ خود کہو آمین. کیونکہ فاتحہ بھی دعا ہے اور آمین بھی دعا ہے. دعا کے بعد دعا جائز ہے. اسی وجہ سے علم نے کہا کہ اگر آپ کہتی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما پھر آپ خود کہتی ہیں آمین, یہ کیا شریعت میں جائز ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف حليم رب